لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ادنا فرشتے سے لے کر جبرائیل امین تک، ادنا انسان سے لے کر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے اس جہان میں کوئی چیز بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، جس چیز میں آپ غور کریں گے آپ کو اس کا ایک مقصد فوراً مل جائے گا۔ تو اب سوال ہے، جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو اللہ نے یہ 30 پاروں کا قرآن امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا، کیا اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں بھیجنے کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلوات والسلام اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، آیا ان کو بھیجنے کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہونے والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کا بھی ایک مقصد ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، ان کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ہمارے اس جہان میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں کا مقصد ایک ہے۔ اسی ایک مقصد کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، اسی ایک مقصد کے لیے 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے اللہ نے نازل کیے، اور اسی ایک مقصد کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور میری اور آپ کی تخلیق کی ہے، کائنات کی تخلیق کی ہے۔ مقصد وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وہ مقصد فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ مقصد ایک ترکھان کو، بڑی ترکھان حبیب نجار، اسے سمجھ آ جائے تو جنت کا سیٹھ اللہ اس کو بنا دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد فرعون کی برادری کے ایک بندے کو سمجھ آ جائے تو اللہ اس کی تقریروں کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم مقصد ہے کہ اگر وہ مقصد ہد کی زبان پہ چڑھے تو اللہ ہد کی تقریر کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم مقصد ہے، اور وہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سمجھ نہ آئے تب بھی جہنمی ہے۔ بیٹا نبی کا ہے لیکن بنے گا جہنمی، کیونکہ وہ مقصد کو نہیں سمجھا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر وہی مقصد والی بات حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پیغمبروں کی بیویوں کو سمجھ نہ آئے تو جہنمی ہے۔ اگر وہ مقصد آمد سمجھ نہ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بابا آزر کو تو وہ بھی جہنمی ہے۔ آج تو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں نا،
بادشاہ ساڈے پیر تا بڑے پہنچے ہوئے نے، وہ ہمیں اپنے چوغے میں چھپا کے جنت میں لے جائیں گے، چوغے میں چھپا کے جنت میں لے۔ تیرے پیر کی بات تو بڑے دور پڑی ہوئی ہے، یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ کا باپ جہنم جا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا بیٹا جہنم جا رہا ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پیغمبروں کی بیویاں جہنم جا رہی ہیں، کیونکہ اس مقصد کو نہیں سمجھا۔ اور آسان کرتا ہوں، ذرا توجہ کرو، بات بڑی ضروری ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کرتا، ساری نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، سب سے بڑے صدقے خیرات بھی کرتا ہے، ہر سال اعتکاف بھی بیٹھتا ہے، ہر وقت تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسے یہ مقصد سمجھ نہیں آیا نا، تو خدا کی قسم ہے جہنمی ہے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں جب تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس کی عبادت اس وقت تک عبادت بنتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کرو نا، پھر اللہ نے وہ مسئلہ صرف سمجھایا ہی نہیں، سمجھانے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہو میرا بندہ اگر تو ضد پہ اڑا ہے جہنم جانے کی تو تیری مرضی نہیں، تو میں خدا نے سمجھانے میں کوئی کسر۔ اللہ نے مثال کیا دی، فرمایا میرا بندہ میں نے تجھے وہ مقصد سمجھانے کے لیے جو قرآن اتارا ہے نا، اس قرآن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے، اتنے اثرات رکھ دیے میں اللہ پاک نے۔ اللہ کتنی تاثیر رکھی ہے تو نے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا آ ذرا تجھے میں مثال دے کے سمجھاؤں۔ آج تو کلمہ پڑھتا ہے، تجھے قرآن ہضم نہیں ہوتا، تو قرآن کو کتاب ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آ میرا بندہ ذرا سن میری مثال کو۔ اللہ کیا مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھے تو میں نے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، اور تو نے میرے قرآن سے پیٹھ کی ہوئی ہے، جھوٹی حکایتیں، جھوٹی روایتیں، قصے کہانیوں پر اپنے مذہب کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن چیخ چیخ کے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، کنارے لگ کوئی نہیں رہی، اللہ کا پیغمبر کشتی میں ہے تو کشتی ڈوب رہی ہے، اللہ کا پیغمبر جو کشتی سے اترے تو کشتی کنارے لگ رہی ہے۔ ایک طرف قرآن کا یہ دو ٹوک مسئلہ ہے، دریا کی موجوں کا کنٹرولر ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یونس بھی اپنی مرضی، طاقت، اتھارٹی سے اپنی کشتی کو کنارے لگا نہ سکا۔ تجھے قرآن کا یہ صاف ستھرا مسئلہ تو سمجھ نہیں آتا، تیرے دماغ میں کسی نے یہ جھوٹ ڈال دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمٰن نے 11 سال بعد بیڑا جو پار لگایا تھا، اس لیے زکوٰۃ دو نہ دو مرضی ہے، عشر دو نہ دو مرضی ہے، صدقہ خیرات کرو نہ کرو مرضی ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو مرضی ہے، حج فرض ہے تو کرو نہ کرو مرضی ہے، لیکن 11ویں والے بابے کی نام کی 11ویں جو نہ دی تو سارا جہان تباہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کے قریب نہیں لگا، میرا قرآن تجھے چیخ چیخ کے یہ مسئلہ سناتا رہا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 120 سال ہو گئی لیکن پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں۔ 120 سال عمر ہو گئی، پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں۔
لیکن پیغمبر رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ گیا بھی کوئی نہیں۔ ایک طرف قرآن تجھے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تجھے اللہ کا قرآن یہ مسئلہ سمجھاتا رہا، او میرا بندہ مالک بھی ہے تو اکیلا اللہ، خالق بھی ہے تو اکیلا اللہ، اولاد دینے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ۔ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جیسے آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سارے بیٹے بچپن میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے کوئی نہیں دیتا، جیسے میرا پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور جسے چاہتا ہے ہوتا نبی ہے لیکن نہ بیٹا نہ بیٹی، جیسے میرا پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ایک طرف قرآن کی یہ للکار ہے، اولاد کے خزانوں کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اور تو نے قرآن کو پیٹھ دی ہوئی ہے، کھڑا ہے قبر پہ بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی۔ غور کرو میرا بندہ، دیکھ میرا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، 18 سال سے بیمار ہے۔ کتنے سال ہے اللہ کا پیغمبر؟ 18 سال سے بیمار پڑا اللہ کا پیغمبر، لیکن صبر کا پہاڑ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے یوں بھی عرض نہیں کی اللہ میری بیماری دور کر دے۔ اللہ اکبر، بس صبر کا پہاڑ بنا اللہ کا پیغمبر لیٹا ہے۔ 18 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی، اپنی طاقت، اپنی اتھارٹی سے اپنے بدن کو لگی ہوئی بیماری کو بھی ہٹا نہ سکا۔ ہے اللہ کا پیغمبر، اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہوں، لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہوں، لیکن سن لو میں خلیل ضرور ہوں لیکن رب کا شریک کوئی نہیں۔ میں ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بیمار ہو جاتا ہوں تو میں ابراہیم کے بدن کو بیماری لگانے والا بھی اکیلا میرا اللہ ہے، اور میرے بدن سے بیماری دور کرنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ او میرا بندہ، تو نے قرآن کی طرف رخ نہ کیا، پیٹھ دیے رہا تو قرآن کو۔ جب تو بیمار پڑ جاتا تھا تو پہنچتا تھا قبروں کے اوپر، قبروں کے سرہانے پڑے ہوئے نمک اٹھا کے تو کھا رہا ہوتا تھا، درباروں سے خوردے تو کھا رہا ہوتا تھا، قبر پہ پڑے پتھر اٹھا کے تو اپنے بدن پہ ملنے لگ جاتا تھا کہ ان پتھروں میں شفا ہے۔ اللہ اکبر، ان پتھروں میں شفا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے میں ابراہیم کے پاس بھی شفا کوئی نہیں، تو کہتا ہے قبر پہ پڑے
پتھر میں شفا ہے. حضرت ایوب پیغمبر کہتا ہے میرے اختیار میں بھی شفا کوئی نہیں, تو کہتا ہے سرہانے پڑے نمک میں شفا ہے. او میرا بندہ, تو کبھی اس چوکھٹ پہ کبھی اس چوکھٹ پہ ہے, تو میں نے تجھے انسان پیدا کیا ہے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو جاتا ہے نام نہاد پیروں کے پاس, وہ تجھے ڈنڈے مارتے ہیں اور تو ڈنڈے کھاتا ہے اس عقیدے سے کہ ان ڈنڈوں میں بھی شفا ہے, اور تیرے گلے میں فوٹو سٹیٹ تعویذ پڑے ہوتے ہیں. ناؤ میرا بندہ, قرآن کو سینے سے لگا. اللہ کہتا ہے اگر تجھ پہ قرآن اثر نہ کرے تو یہ تیرا جرم ہے, وگرنہ قرآن تو ہے ہی کتاب ہدایت, ہے ہی کتاب ایمان, ہے ہی کتاب تاثیر, ہے ہی کتاب انقلاب. اللہ کیسے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, او میرا بندہ دیکھ پہاڑوں کو, ان میں دل کوئی نہیں, دماغ کوئی نہیں, روح کوئی نہیں, احساس کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں, لیکن میں اللہ اگر ان میں جان ڈال دوں اور قرآن کو پہاڑوں کے اوپر میں اللہ اتار دیتا, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تو دیکھتا قرآن پہاڑوں پہ کیسے اثر کرتا ہے, یہ پہاڑ میں خدا کے خوف سے یوں کانپنے لگ جاتے. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس. واہ میرے اللہ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر میں نہ قرآن بھیجتا نہ کوئی نبی بھیجتا, پھر بھی میں خدا نے تجھے جو عقل دی ہے, اگر تو اس عقل سے کام لیتا, کائنات کی ہر چیز تجھے جواب دیتی لا الہ الا اللہ. ولی ولی ضرور ہیں, نبی نبی ضرور ہیں, لیکن ولی کو ولی مان, رب کا شریک نہ مان. نبی کو نبی مان, رب کا شریک نہ مان. یہی نبیوں کی دعوت, یہی ولیوں کی دعوت. اگر تو غور کرتا تجھے ہر چیز سے جواب ملتا. لا الہ الا اللہ. ولی کو ولی مان, نبی کو نبی مان, اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان. بخاری شریف میں حدیث ہے, اگر آپ توجہ کریں, بعض اوقات اشاعت التوحید پہ اللہ کا فضل ہے, ہمارا طالب العلم بھی ہوتا ہے تو قرآن سناتا ہے, اور پھر اللہ کی توحید اللہ کے نبیوں کے رنگ میں بیان کرتا ہے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر ہمارے کچھ نادان دوست ہوتے ہیں, وہ خود بھی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی یہ مغالطہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یار بس یہ ہر وقت توحید ہی توحید, توحید ہی توحید, توحید ہی توحید. میرے عزیز خیال کر, یہ توحید پورا دین ہے. ہم کیا توحید بیان کریں گے بھائی. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال لگائے؟ 950 سال. اور مسئلہ بھی کیسے بیان کیا؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, دین کے جو باقی شعبے ہیں نا وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. اصل توحید ہے یہ کہ انسان کی عملی زندگی درست ہو جائے. بات گہری ہے اگر آپ توجہ کریں. ایک ہے توحید علمی اور ایک ہے توحید عملی. جس طرح ہم سکولوں میں پڑھتے پڑھاتے رہے, ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل.
انسان کے معاملات درست جب ہو جائیں تو یہ اس کی عملی توحید ہے. اسے ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے اگر اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے میرا اللہ تو ہر وقت اصل توحید یہ ہے. بہرحال لوٹ آؤ. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر، اور جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا، جس طرح جنت میں درجے ہوں گے نا، اس طرح جہنم میں بھی کیا ہوں گے؟ درجے ہوں گے. اور جہنم میں سب سے لو عذاب، ہلکا عذاب وہ کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ وہ بندہ نصف پنڈلیوں تک آگ میں کھڑا ہوگا. نصف پنڈلیوں کے نیچے آگ ہی آگ ہوگی. ذرا تصور کرو، یہاں ہم گرمیوں میں جوتا اتار کے مسجد کے فرش پہ 2 قدم نہیں رکھ سکتے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے. اس آگ میں وہ بندہ کھڑا ہوگا، اور حدیث میں الفاظ ہیں اس کا دماغ یوں ابل رہا ہوگا جیسے کہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. اور اللہ پاک اس کو کہے گا اگر میں تجھے ساری دنیا کا سونا دے دوں، وہ کھڑا ہے جہنم میں، اگر میں تجھے ساری دنیا کے سونے کا مالک بنا دوں، ساری دنیا کا سونا بھائی ہوگی تو اس دن کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. اس دن کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور نیکیوں کا ڈھیر لگا ہے. دوسری طرف لوگ کھڑے ہوں گے جن کے حقوق یہ دنیا میں غصب کر کے آیا تھا. کوئی پیسوں والے کھڑے ہوں گے، کوئی زمین والے کھڑے ہوں گے. اللہ سے کہے گا ہاں جلدی کر، ان کے پیسے واپس کر، ان کی زمین واپس کر. یہ کہے گا اللہ آج میرے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں. تو اللہ فرشتوں کو کہے گا اچھا پھر حساب لگا کے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے جاؤ. اور اس دن کی نیکیاں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ماں ہے نا، جو ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو اپنی گود میں پالتی ہے، اور دنیا میں ماں کا رشتہ ایسا رشتہ ہے نا جو بالکل اغراض اور لالچ سے پاک ہے. اس سے زیادہ مخلص رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں. اور قیامت کے میدان میں ایک ماں اپنے بیٹے کے پاس جائے گی اور کہے گی بیٹا نیکیوں والا پلڑا تھوڑا نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، ایک نیکی چاہیے. وہ بیٹا کہے گا ماں اور جو مانگتی ہے دے دوں گا، لیکن نیکی والی بات آج نہ کرنا میرے ساتھ. اس کی نیکیاں جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے. حکم ہوگا اب ان گناہ اٹھا کس کے کھاتے ڈالتے جاؤ. اور یہ بندہ اپنے معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسروں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا. خیر لوٹ آؤ. ہوگا کیا؟ اللہ اسے کہے گا اگر تجھے میں ساری دنیا کا سونا دے دوں تو کیا آج تو وہ سارا سونا مجھے دے کر اس جہنم کی آگ سے جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ فوراً کہے گا اللہ میں سارا سونا دینے کو تیار ہوں. دنیا میں تو زکات دینے کو تیار نہیں، سارا سونا دینے کو تیار ہوں، صرف میری جان آج چھوٹ جائے. اگلے جملے پہ بہت غور کرنا، یہ میرے مدنی کا فرمان ہے. تو اللہ اسے کہیں گے آج تو سارا سونا دینے کو تیار ہے، دنیا میں نے تجھ سے ایک بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اگر آج وہ چیز تو اپنے ساتھ لے کے آ جاتا نا تو جہنم میں کھڑا نہ ہوتا. اب وہ کون سی چیز ہے؟ اور ہے بھی بڑی اہم، جنت کی کنجی ہے وہ چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے کہے گا میں نے تجھ سے دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی، آج تو وہ لے کے آ جاتا تو جہنم میں نہ پڑا ہوتا.
یہ پلٹ کے پوچھے گا اللہ وہ کون سی چیز تھی؟ اللہ اس کو جواب دے گا الا اللہ تشرک بی شیئا، میں نے دنیا میں نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تجھ تک یہ پیغام پہنچوایا تھا، او میرا بندہ اگر تیرے دامن میں اتنے گناہ بھی ہوئے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا گناہوں سے بھر جائے، لیکن اگر تیرے عمل نامے میں شرک والا گناہ نہ ہوا تو میں اللہ تجھے بخش دوں گا۔ او میرا بندہ میں نے تجھ سے جو چیز مانگی تھی وہ یہ تھی الا اللہ تشرک بھی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ فَأَبَيْتَا فَأَبَيْتَا فَأَبَيْتَا، تجھے سنانے والے قرآن سناتے رہے، سنانے والے حدیثیں سناتے رہے، سنانے والے انبیاء واقعات سناتے رہے، اولیاء کے واقعات سناتے رہے، سنانے والے تجھے عقلی دلیلیں سناتے رہے، مثالیں دیتے رہے، لیکن تجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو ضد پہ کھڑا تھا یار میں باپ دادا کا دین چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ یہ ذرا غور کرنا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتفکرون۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ تجھے سمجھانے کے لیے، اپنی توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میں خدا نے قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، اگر تو غور کر تو میرا قرآن تجھے منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ مسئلہ سمجھا دے گا جس مسئلے پہ جنت کا دار و مدار ہے، وہ مسئلہ سمجھا دے گا جس مسئلے پہ انبیاء کے دیدار کا دار و مدار ہے۔ اللہ کوئی مثال دینا، فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے ہے سچی پکار۔ لہو دعوت الحق، اللہ کی پکار حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار وہ باطل ہے۔ اللہ کی پکار وہ سچ ہے، غیر اللہ کی پکار وہ نرا جھوٹ ہے۔ اللہ کی پکار وہ شرک، اللہ اکبر، ایمان ہے، غیر اللہ کی پکار شرک اور کفر ہے۔ لہو دعوت الحق، ذرا توجہ کر، بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں۔ غائبانہ پکار کے لائق وہ ہستی ہو سکتی ہے جس ہستی میں 7 صفتیں موجود ہوں۔ کتنی؟ نمبر 1 وہ موت سے کیا ہو، جس پہ موت آ جائے وہ پکار کے لائق۔ نمبر 2 وہ نیند سے کیا ہو، کیونکہ جو سو جائے وہ پکار کے لائق۔ نمبر 3 وہ اونگ سے بھی کیا ہو، پاک ہو۔ نمبر 4 وہ ہر وقت ہمارے حال کو دیکھنے والا ہو۔ نمبر 5 وہ ہر وقت ہمارے حال کو جاننے والا ہو۔ نمبر 6 وہ ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں پکاروں کو سننے والا ہو۔ اس کے دفتر میں چھٹی کا دن نہ آئے، وقفہ نہ آئے، تھکاوٹ سے پاک ہو۔ نمبر 7 پکار کے لائق وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ جاگ رہے ہو؟ جس پہ موت آ جائے وہ پکارے گا، اسی حال میں اٹھے گا جی۔ اور بندہ اللہ کے سامنے جائے اور قرآن زبان پہ جاری ہو، اس سے بڑی مزے کی اور کوئی حاضری ہو سکتی ہے؟ خیال کرو، ذرا خیال کرو، بات کو ذرا سمجھو۔ موت آ گئی، اب آپ نے جواب دینا ہے۔ موت کس بات کا نام ہے؟ روح کے بدن کے اندر رہنے کا نام ہے یا بدن سے نکلنے کا نام ہے؟ نکلنے کا نام ہے۔
ایک بندہ ہے لڑ رہا ہے بارڈر پہ، اسے 1000 گولیاں لگ گئیں لیکن روح یہاں اٹکی ہوئی ہے، کہو گے شہید ہو گیا؟ نانا شہید تو بنے گا تب جب روح بدن سے نکل کر جنت میں حاضر ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی بات یاد کر، موت نام ہے بدن سے روح کے نکل جانے کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے یوں ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، اسی حال میں میرے سرتاج کے بدن سے روح نے پرواز کیا۔ دوسری بات یاد کر، روح نکل گئی ہے بھی بڑی پہنچی ہوئی ہستی، آنکھیں کھلی رہ گئیں، منہ بھی کھلا رہ گیا، ہاتھ بھی بے ترتیبے، پاؤں بھی بے ترتیبے۔ اب انصاف سے جواب دینا، مرے ہوئے اس بزرگ کی آنکھیں ہم بند کریں گے یا وہ بند کرے گا؟ اور تجھے کسی نے پٹی پڑھا دی، بابے جی کی قبر سے گھاس کاٹا تو بابا جی رات کو گھر آ جائیں گے۔ ناؤ میرے عزیز قرآن سے جاری لگا، اب اس کو غسل دینے کا وقت آیا۔ اختصار کرنے لگا ہوں، غسل وہ خود کرے گا یا ہم دیں گے؟ اللہ اکبر۔ کفن پہننے کا وقت آیا، خود پہنے گا یا ہم پہنائیں گے؟ کفن بھی پہنا دیا۔ کفن پہنانے کے بعد قبرستان لے جانے کا وقت آیا، خود چل کے جائے گا یا ہم کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے؟ وہاں لے گئے، جنازے کا وقت آ گیا۔ جنازہ کس بات کا نام ہے؟ زندے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں یا وہ مردہ زندوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ اچھا جاگ رہے ہو؟ اگر وہاں کوئی پیر صاحب فوت ہوئے ہوں اور ایک مرید چلا جائے اور کہے حضرت جی میرے واسطے ذرا دعا کرو نا، اللہ میری سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں، ساڈی تیرے اگے تے تیری رب دے اگے، تو اسے لوگ جوتے لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ یہاں تک ساری پارٹیاں اکٹھی جا رہی ہیں، سارے متفق ہیں۔ ادھر اگر وہ کہے نا میری تیرے اگے دے تیری اللہ دے اگے، سارے اس کو جوتے لگائیں گے، کہیں گے نا مرادا تو زندہ ہے اور اس پہ کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے۔ جنازہ ہو گیا، اب قبر میں دفن کرنے کا وقت آیا تو ہم نے پھر ہاتھ جوڑ لیے، حضرت جی قبر میں تو خود اتر جائیے۔ انصاف کرو، اگر وہ اس میں جان ہوتی تو قبر میں خود اترتا صحیح؟ 280 کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگتا۔ قبر میں بھی ہم نے اتارا، خیال کرو، قبر میں اتار کے میت کو قبلہ رخ بھی کس نے کیا؟ ہم نے کیا، اور پڑھا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر پڑیاں لگا لی، ایک بندے نے آواز دی پڑیوں کے اندر سوراخ ہیں، اس میں گارا لگاؤ، بالکل بند کرو، کوئی سوراخ نہ بچے۔ ان پڑیوں پہ گارا لگانا شروع کر دیا گیا۔ پڑیوں پہ گارا لگا کے کئی علاقوں میں تو اوپر سے لوگ پلاسٹک بھی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور مٹی کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ اکبر، ہے بھی مردہ، ہے بھی منو مٹی کے نیچے۔ اب تک تو ہماری سنتا کوئی نہیں تھا، اب آ گیا شیطان، اس نے کیا خراب دماغ لوگوں کا اور ان کو پٹی پڑھائی۔ اللہ سنتا کوئی نہیں، یہ قبر والا سنتا ہے اور اللہ تیری سنتا۔ قرآن نے کہا ادعونی
استجب لکم، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے پکار، میں تیری سنتا بھی ہوں، تیرے مسئلے حل کرتا بھی ہوں۔ قرآن نے کہا جو مارے جائیں وہ تیری سنتے کوئی نہیں، قرآن نے جس کے بارے کہا نہیں سنتا، اس نے کہا وہ سنتا ہے۔ قرآن نے رب کے بارے کہا وہ ہر وقت تیری سننے والا ہے، اس نے کہا نانا اللہ تے ساڈی سندا کوئی نہیں۔ نہ کرو میرے عزیز، خیال کر، لوٹا ذرا بنیاد پہ لوٹا، بنیاد پہ لوٹا، مسئلے کو سمجھ ذرا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی، فرمایا لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف کس کے لیے ہے؟ جس پہ موت آ جائے وہ پکار کے لائق، جس پہ نیند آ جائے وہ بھی پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، اللہ نے اصحاب کہف کو جگایا، اصحاب کہف اٹھ بیٹھے۔ اب سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والا بھی ولی۔ حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گزرے 309 سال ہیں، اللہ کا ولی کہتا ہے لبس تو لبسنا یومن او بعض یوم، او ہمارے ساتھی ایک دن گزرا ہوگا، نانا ایک دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا، حالانکہ گزر گئے تھے 309 سال۔ جو سو جائے وہ بھی پکار کے لائق نہیں، جس پہ اونگ آ جائے وہ بھی پکار کے لائق نہیں۔ پکار کے لائق وہ ہے جو ہر وقت ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا ہے۔ حاضر و ناظر ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ غیب دان ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ ہر وقت، اس جملے کو غور سے سننا، ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان اور بولی میں پکاروں کو سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ سارے انسانوں کی بولیاں شمار کر، دنیا میں ہزاروں بولیاں ہیں، دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، پھر جنوں کی زبانیں، پھر پرندوں کی، چرندوں کی، درندوں کی زبانیں، دریائی مچھلیوں کی زبانیں، ان سب کی زبانوں کو سمجھنے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت علی حجویری سارے کو رحمت اللہ تعالی علیہ، پنجاب کا بندہ ہے، پنجابی بولنے والا۔ اب آ گیا ہمارا کوئی پٹھان بھائی، اس نے پشتو کے اندر اپنی حاجت رکھنی شروع کی، مراد پیش کی۔ اب حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو تو زندگی میں بھی پشتو نہیں آتی تھی، وفات کے بعد پشتو کیا سمجھے گا؟ ہمارے پنجاب سندھ کا کوئی بھائی چلا گیا پیر بابا کی قبر پہ، اللہ کا نیک بندہ افغانستان سے آیا ہے، پشتو سپیکنگ ہے، اسے تو زندگی میں بھی پنجابی سندھی کی ہوا نہیں لگے گی۔ اب اسے کیا پتہ چلے گا بابا گھن ککڑتے دے پتر۔ اس لیے خیال کر، سب کی بولیاں سمجھنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ خیال کر، وہ ذات جس کے خزانوں میں کوئی چیز شارٹ نہیں ہوتی، کم نہیں پڑتی، ایسی ذات بھی ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے سچی پکار، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آخری جملے اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، میں اللہ تجھے مثال دینے لگا ہوں، تو کھڑا ہے قبر پہ، تو کھڑا ہے بت کے سامنے، یہ عقیدہ لے کر یہ بت تیری سن لیتا ہے
کئی کام کر لیتا ہے، کئی کام کروا لیتا ہے، یہ عقیدہ لے کے کہ قبر والا تیری سن لیتا ہے، کئی کام کر دیتا ہے، کئی کام کروا لیتا ہے۔ میرا بندہ، میں تجھے قرآن میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ مثال کیا ہے؟ فرمایا میرا بندہ چلا جا کسی کنویں کے کنارے پر، جدید دور ہے، اگر کنواں نہیں ملتا تو کسی نہر ندی کے کنارے پہ چلا جا، ادھر بھی نہیں جا سکتا، تیرے گھر کے اندر کولر میں پانی پڑا ہے اور گھڑے میں پانی پڑا ہے، اور میرا بندہ اگر تو اس پانی کو آواز دے، او پانی آ جا میرے منہ میں، او پانی آ جا میرے منہ میں، میرا بندہ تو پکارتے پکارتے مر تو سکتا ہے، لیکن وہ پانی خود تیرے منہ میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ پانی بے جان ہے، تیری سنتا کوئی نہیں، سن کے تیرے پاس آ سکتا بھی کوئی نہیں۔ جس طرح تو پانی کو پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے، میں اللہ تیری زندگی کی ڈور کو قیامت کی صبح تک لمبا کر دوں، اور تو پکارتا جائے پانی کو، پکارتا جائے پانی کو، پکارتا جائے پانی کو، قیامت تو آ جائے گی لیکن پانی تیری ساڈھ سور پکار سن بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح جو مر کے قبروں میں پہنچ گئے ہیں وہ بھی تیری ساڈھ سور پکار سن نہیں سکتے، اور تیری پکار پہ لبیک بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے تو قرآن نے اعلان کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون۔ خیال کر خیال کر خیال کر، ایک مفتی کا فتویٰ ہے، ایک میرے اللہ کا فتویٰ ہے، مفتی کے فتوے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ کون؟ اللہ فرمایا مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی پکار سن نہیں سکتے، اس کی حاجت روائی کر نہیں سکتے۔ اللہ جمعرات شام تو سن لیتے ہوں گے، اللہ ہم کئی علاقوں میں جاتے ہیں، ڈھول بج رہی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم پیر صاحب کی قبر پر ہر جمعرات شام کو ڈھول بجاتے ہیں، قوالی کراتے ہیں، کیونکہ حضرت جی کو بڑی شوق تھی۔ ہاں، میں ایک علاقے میں پچھلے دنوں گیا تو وہاں میں نے عجیب بات سنی، ایک درگاہ ہے اور وہاں کے جو ملنگ ہیں وہ ہر رات کو ایک حقہ جو ہے نا چرس وغیرہ سے بھر کے رکھتے ہیں بابے جی کی قبر پہ۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں حضرت جی کو اس کی بڑی شوق تھی۔ اللہ پاک ہمیں تو لوگوں نے یہ پٹی پڑھانے کی کوشش کی ہے، باقی ہفتہ تو نہیں سنتے، جمعرات شام کو تو سن لیتے، باقی ہفتہ تو نہیں سنتے، جمعے صبح کو سن لیتے ہیں۔
باقی سال تو نہیں سنتے، چھوٹی بڑی عید کو سلام لے لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آ میرے قرآن کی طرف، میں اللہ مسئلے کو بالکل صاف کرنے لگا ہوں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، میں تیری زندگی کی ڈور قیامت تک بھی لمبی کر دوں، اور تو حضرت جی کی قبر پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے اور پکارتا جائے پکارتا جائے پکارتا جائے پکارتا جائے، قیامت تو آ جائے گی لیکن انہوں نے تیری پکار سننی کوئی نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ واہ واہ، میرے اللہ نے عجیب دلیل دی۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ او میرا بندہ، اس لیے میرے سوا جن کو تو پکارتا ہے وہ تیری پکار سے غافل ہیں، وہ تیری پکار سے غافل۔ عربی میں بھی غافل، پشتو میں بھی غافل، پنجابی میں بھی غافل، اردو میں بھی غافل۔ غافل وہ ہوتا ہے جو سنتا ہو، جو جانتا ہو، جو دیکھتا ہو۔ نہ میرا بندہ رے عزیزا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ وہ غافل جو ہیں، تیری سنتے بھی کوئی نہیں، تجھے دیکھتے بھی کوئی نہیں، تیرے حال کو جانتے بھی کوئی نہیں۔ تو کتاب انقلاب واللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف تو اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر۔ اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پہ بھی اتارتا تو یہ قرآن تو پہاڑوں پہ بھی اپنا رنگ دکھا دیتا۔ تو پھر تیرے دل پہ اگر قرآن اثر نہیں کر رہا تو کمی قرآن میں نہیں، کمی تیرے دل میں ہے۔ اس لیے دل کے برتن کو قرآن کی طرف کیا کر؟ سیدھا کر۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں زندگی بھی توحید اور سنت والی اور موت بھی کلمہ طیبہ والی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔